یہ کتاب کا سبق القواعد فی علم التجوید. را کے قاعدے پڑھیں گے. را کو پر اور باریک پڑھنے کے قاعدے، اور بالکل آسان ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی را کو پر پڑھنے کی 6 صورتیں. کتنی صورتیں؟ 6. اور باریک پڑھنے کی 5 ہیں. باریک پڑھنے کی 5 ہیں. نمبر 1 را کو پر پڑھنے کی 6 صورتیں. نمبر 1 را پر جب زبر یا پیش ہو تو را پر پڑھیں گے. را پر زبر یا پیش ہو تو را پر پڑھیں گے. اس کی مثال ہے رجل ربما، ایک زبر کی ایک پیش کی مثال آ گئی. پھر اسی طرح دوسری را ساکن ہو، اس سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھیں گے. اس کی مثال وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ پڑھ لیا نا ہم نے سورۃ الفیل. أَرْسَلَ يُرْسِلُ، ٹھیک ہو گیا. پھر تیسری بالکل آسان ہے، را ساکن ہو، اس سے پہلے ساکن ہو، اس سے پہلے زبر یا پیش ہو تو بھی را کو پر پڑھیں گے. اس کی مثال وَالْعَصْرِ، یہ ہمارا سبق بھی ہے، لَفِي خُسْرٍ، ٹھیک ہو گیا. جی اب باریک پڑھنے کی بھی اسی طرح ہی ہے. پہلی 3 قسمیں باریک پڑھنے کی بھی اسی طرح ہے. را پر زیر ہو تو را باریک ہوگی. را ساکن ہو، اس سے پہلے زیر اصلی متصل ہو تو بھی را باریک ہوگی. را ساکن ہو، اس سے پہلے ساکن ہو، اس سے پہلے زیر ہو تب بھی را باریک ہوگی. بالکل اسی طرح ہے، وہ میں الگ لکھواتا ہوں آپ کو مثالوں کے ساتھ. جی را کے پر پڑھنے کی 4تھی صورت را ساکن ہو، اس سے پہلے کسرہ عارضی ہو. کسرہ عارضی ہو. اس کی مثال سورۃ الفجر کے اندر کیسے پڑھتے ہیں؟ مطمئنہ، آگے کیا پڑھتے ہیں؟ ہاں ایر نہیں پڑھنا، اس کو پر پڑھنا ہے کیونکہ کسرہ عارضی ہے. پیچھے سے ملائیں گے زیر ختم ہو جائے گی نا، ہاں تو اسی کو عارضی کہتے ہیں. ارجعی، جی تو را پر ہوگی. مثال لکھ لیں، را ساکن سے پہلے زیر الگ کلمے میں ہو، کسرہ منفصل ہو، زیر الگ کلمے میں ہو، اس کلمے میں نہ ہو تب بھی را پر ہوگی، باریک نہیں ہوگی. اس کی مثال رب ارجعون، رب ارحمہما. جی اور 6ٹھی صورت را ساکن کے بعد اسی کلمہ میں، را ساکن سے پہلے زیر ہو اور اس کے بعد اسی کلمہ میں حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف ہو. حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف ہو. مرصاد، سورۃ النبا میں اور سورۃ الفجر کے اندر لَبِالْمِرْصَادِ. جی را ساکن سے پہلے زیر ہے لیکن اس کے بعد اسی کلمہ میں حروف مستعلیہ میں سے کون سا حرف ہے؟ صاد، تو اس لیے را کو پر پڑھیں گے. را کو باریک پڑھنے کی 5 صورتیں. نمبر 1 را کے نیچے زیر ہو تو را کو باریک پڑھیں گے، جیسے رجال. را ساکن سے پہلے زیر اصلی متصل ہو، کیونکہ اصلی نہیں ہوگی، عارضی ہوگی تب بھی را پر ہو جائے گی، ہم نے پر ہونے کی صورتوں میں پڑھ لی. منفصل ہوگی تب بھی را پر ہو جائے گی. تو زیر اصلی متصل ہو، جیسے فرعون، شرعۃ، کیسے پڑھیں گے؟ جی تیسری صورت را ساکن ہو، اس سے پہلے بھی ساکن ہو، اس سے پہلے زیر ہو تو را باریک ہوگی، جیسے ذکر ولا بکر. را ساکن سے پہلے یا ساکن ہو، را ساکن سے پہلے یا ساکن ہو تب بھی را باریک ہوگی، چاہے اس سے پہلے زبر بھی ہو. اس را کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس یا کی وجہ سے ہی اس کو باریک پڑھیں گے، کیونکہ یا جو سی ہوتی ہے وہ خود 2 زیریں ہوتی ہیں. یا خود 2 زیریں ہوتی ہیں، اس سے پہلے والا زبر نہیں اثر کرے گی اس پہ، تو اس کو بھی باریک پڑھیں گے. جیسے خیر، جی خیر اس طرح نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے. قدیر،
جی. نمبر 5 را کے باریک ہونے کی صورت رائے ممالا، یعنی وہ را جو امالے کے ساتھ پڑھی جائے، وہ را جو امالے کے ساتھ پڑھی جائے وہ بھی کیا ہوگی؟ باریک ہوگی. مثال اس کی مجریہا، ہاں مجروہا نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی، مجریہا. اور اس کے ہجا کے مسئلے ہوتے ہیں، مجریہا کا ہجا کرنا ہوتا ہے تو اس کا مسئلہ ہوتا ہے. تو اس کا آسان ہے، کھڑی را کھڑی زیر امالے والی رے، امالے والی رے، ٹھیک ہے. اکثر قاعدوں میں یہ لفظ لکھا ہوتا ہے، پھر ساتھی پوچھتے ہیں اس کا ہجا کیسے کریں. میم زبر جیم مج، پڑھ لیں. را کھڑی زیر امالے والی رے، مج رے. ہا زبر الف ہا، مج رے ہا. امالہ کسے کہتے ہیں؟ زبر کو زیر کی طرف، الف کو یا کی طرف مائل کر کے پڑھنا، اس کو امالہ کہتے ہیں. مجہول جو ہے، مجہول زبر نہیں ہوتی، الف مجہول نہیں ہوتا. زبر 2 حرف ہوتے ہیں اور انہی حرفوں کے مطابق جو حرکات ہیں وہی مجہول ہوتی ہیں. بس 2 حرف کون سے مجہول ہوتے ہیں؟ واو اور یا، بولا کریں نا، واو اور یا. اور انہی کے مطابق 2 حرکتیں کون سی ہیں؟ ہاں، پیش اور زیر، بس یہی مجہول ہوتی ہیں. کوئی حرف مجہول نہیں ہوتا، کوئی اور حرکت مجہول نہیں ہوتی. ہاں، زبر میں امالہ ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ غلطیاں دھیان سے بتایا کریں، ٹھیک ہے. چلیں اس کی یاد کریں گے، ان قواعد کو یاد کرنا ہے، کریں گے نا انشاءاللہ. جزاک اللہ.